بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 4، جناب عبداللہ کی شادی۔ جناب عبداللہ حسن و جمال میں مثل مہتاب تھے اور سیرت و کردار میں اپنی مثال آپ۔ یوں تو مکہ میں پہلے سے ہی ان کی شہرت تھی، لیکن واقعۂ نظر کی وجہ سے ان کا چرچا گھر گھر ہونے لگا اور بہت سی عورتوں نے انہیں اپنی امیدوں کا محور بنا لیا۔ اگرچہ اشارہ و کنایہ سے کئی دفعہ اس بات کا اظہار ہوا، لیکن جناب عبداللہ کسی کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ مکہ کی ایک امیر عورت فاطمہ بنت مرالخشیمہ نے ایک روز بڑے والہانہ انداز میں اظہار محبت کیا اور زنانِ مصر کی طرح اس یوسف مکہ کو بہکانے اور پھسلانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، لیکن جناب عبداللہ نے اس کی کسی بات کا اثر نہ لیا۔ فاطمہ نے 100 اونٹ بطور عطیہ دینے کا وعدہ کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کی درخواست کو رد کرتے ہوئے کہا، فعل حرام کا ارتکاب کرنے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ حلال کو بے شک میں بھی پسند کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تو مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہے، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ فاطمہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی ہے اور آئندہ سے جناب عبداللہ کو بہکانے کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی عزت نفس کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ عبد المطلب اپنے اس بیٹے کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ حسب و نسب اور عز و شرف میں بہترین کفو کے متلاشی تھے۔ اس جستجو میں وہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن مرہ کے ہاں گئے۔ انہوں نے وہب کی بیٹی آمنہ کے متعلق سن رکھا تھا کہ وہ قریش کی تمام دوشیزاؤں میں ہر لحاظ سے افضل ہیں، لہٰذا اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے وہب سے آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے وہب نے بطیب خاطر قبول کر لیا، کیونکہ وہ جناب عبداللہ کی شہرت و نیک نامی سے بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ آمنہ کا نکاح عبداللہ سے ہو گیا۔ اس وقت جناب عبداللہ کی عمر 24 سال تھی۔ اس مبارک جوڑے پر اللہ کی رحمتیں نثار ہوئیں اور تھوڑے ہی عرصے میں سیدہ آمنہ نور محمد کی امانت دار بن گئیں۔ بڑی بوڑھیوں نے اپنی روایات کے مطابق سیدہ سے کہا کہ حمل کے دنوں میں کچھ لوہا گردن میں لٹکا لیں اور کچھ بازوؤں سے باندھ لیں۔ آپ نے ان کی بات مان لی، لیکن چند روز بعد جب معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں گر گئی ہیں تو دوبارہ باندھنے سے انکار کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 5، جناب عبداللہ کا سفر شام۔ قریش کی شہرت و عظمت کا راز کعبہ کے متولی ہونے اور حصول معاش کے لیے تجارت کو اپنانے میں تھا۔ ان کی تجارت کا سلسلہ مشرق میں یمن اور مغرب میں شام تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ سامان تجارت لے کر شام ضرور جایا کرتے تھے۔ ان کے قافلے پورے عرب میں بلا خوف و خطر سفر کیا کرتے تھے اور کسی کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ پاسبان حرم تھے، جو عرب میں امن کا گہوارہ تھا۔ اس سال بھی شام کو جانے والا قافلہ روانگی کے لیے تیار کھڑا ہے۔ عبد المطلب نے جناب عبداللہ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کی خبر سیدہ آمنہ کو بھی مل گئی ہے۔ انہیں اپنے شوہر کی جدائی کا قلق تو ہے، لیکن باپ کا حکم اور حصول معاش کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ خاموش ہیں۔ جناب عبداللہ روانگی سے قبل سیدہ آمنہ کو الوداع کہنے کے لیے گھر آتے ہیں تو جناب آمنہ پوچھتی ہیں، سرتاج واپسی کب تک ہوگی؟ عبداللہ، مکہ سے شام تک کا سفر 1 ماہ میں طے ہوگا، تقریباً مہینہ وہاں بھی لگ جائے گا، اس طرح اندازہ 3 ماہ کے بعد واپسی ہوگی۔ آمنہ، اس قدر طویل عرصہ؟ عبداللہ، ہاں، اس قدر طویل عرصہ۔ آمنہ، آپ تو سفر کی دلچسپیوں سے دل بہلا لیں گے، لیکن آپ کے بغیر یہ تنہائی، یہ وحشت، میرا کیا ہوگا؟ عبداللہ،
مجھے تمہارے جذبات کا پورا احساس ہے۔ ہماری شادی کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے جدائی کا احساس بے چین کیے دیتا ہے۔ آمنہ: آپ جائیے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، میں آپ کی یاد میں کھو جاؤں گی۔ عبداللہ: اللہ تمہیں صبر و استقامت دے، مجھے ہمت و استقلال سے نواز دے۔ جدائی کے یہ دن جوں توں کر کے گزر جائیں گے، ہم انشاءاللہ جلدی ہی ایک دوسرے کی دید سے شاد کام ہوں گے۔ ہماری محبت کے خاموش نغمے ہماری تنہائیوں کے مؤنس و غم خوار بن جائیں گے۔ آمنہ: خدا آپ کو خیر و عافیت سے واپس لائے۔ عبداللہ: خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ جناب آمنہ بالا خانے کے دریچے سے ٹکٹکی باندھے اونٹوں کی قطار کو دیکھ رہی ہیں۔ جناب عبداللہ اونٹ پر سوار ہیں۔ قافلہ رفتہ رفتہ ایک لکیر کی مانند دکھائی دینے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد پہاڑ کی اونٹ میں چھپ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے اپنے محبوب شوہر سے اس قدر طویل جدائی کا یہ پہلا تجربہ ہے، اس لیے بے قرار ہو گئی ہیں، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے ہیں اور وہ انجانی سی دنیا میں کھو گئی ہیں۔